أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران ارجمند، عزاداران سیدو سرورو سالار شہداء، سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو
اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل کی گفتگو میں خلاصتاً اشارتاً عرض کروں کہ ہم نے اہمیت ولایت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی کہ ولایت روح ہے تمام اعمال عبادی کی۔ جس طرح سے بدن انسانی سے روح نکل جائے تو بدن میت بن جاتا ہے، ویسے ہی دین سے اگر ولایت نکل جائے تو دین کی عمارت زمین کو ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ یہاں کافی جگہ موجود ہے، اگر تشریف لے آئے تو بقیہ آنے والوں کو مزید آسانی ملے گی۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے۔ تو جب اہمیت معنی ولایت ہمیں پتہ چل گیا کہ ولایت کی کیا اہمیت ہے، تو آج اس سے اگلا مرحلہ کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ ہم صبح بولتے ہیں ولایت، ہم شام بولتے ہیں ولایت، ہم ہر وقت بولتے ہیں ولایت اور بولتے رہنا چاہیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہوگا کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ توجہ ہے؟ کسی بھی لفظ کے دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہی معنی جو آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں جا کے دیکھا اس لفظ کے کیا معنی ہے، وہ اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ ایک معنی اس کے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ٹرم میں استعمال ہوا ہے، اس کے ٹرمنالوجیکل معنی جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی اس کے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ اس کے لغوی معنی جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو معنی ہے دعا، لیکن جب ہم اس کو اصطلاح میں دیکھیں گے تو وہ ان 11 واجبات کا مجموعہ ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اب یہ صلاۃ کیوں رکھا گیا ان 11 مجموعوں کو؟ باہمی ربط کی وجہ سے، جو لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں جو ربط ہے، اس ربط کی وجہ سے ہم نے اس 11 واجبات کے مجموعے کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ صلاۃ یا نماز۔ اور اسی طریقے سے یہاں ماشاءاللہ چونکہ سبھی پڑھے لکھے مجمع میں افراد موجود ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مخاطب زیادہ ہوں، بڑوں کو تو فقط سبق سنا رہا ہوں اپنا، خاص طور پہ نوجوان متوجہ رہیں۔ آپ کی جتنی بھی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کتابوں میں، وہ ٹرم ہے، اس کے لفظی معنی نہیں ہے، لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن آپ جس علم میں وہ پڑھ رہے ہیں اس علم میں وہ معنی اور دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے لفظ ولایت۔ توجہ ہے؟ ولایت، ولایت کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے اصل لفظ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں علمی بحث کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں اور ہم اصل بحث میں وارد ہو جائیں۔ لفظ ہے واو لام یا، واو لام یا، بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی کا نام اشرف ہے تو اس کے اصلی حرف ہیں شین رے اور فے، اسی سے مشرف ہے،
उसी से शरीफ है, उसी से शुरफा है, उसी से शरफ है। एक और मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पर किसी का नाम है अकरम, उसी से करम है, उसी से करीम है, उसी से मुकर्रम है, लेकिन हरफे असली उसके कौन से हैं? काफ, रे और मीम। बिल्कुल वैसे ही वाव लाम या है, इसी से है वली, इसी से है मौला, इसी से है तवल्ला, तवज्जो है, तवल्ली भी इसी से है। अल्लामा रागिब इस्फहानी मुफरदात कुरान में फरमाते हैं कि लफ्ज़ वली के माना क्या है। बहुत तवज्जो करिए, माना मैं पहुंचा पाया तो समझ जाऊंगा कि आज की बहस की जो इमारत मैं खड़ी करने जा रहा हूं उसकी मजबूत बुनियादें मैं डाल के आगे बढ़ रहा हूं। कहते हैं कि दो अफराद या दो अशिया के दरमियान ऐसा रब्त जिसमें कोई गैर ना हो और दरमियान में फासला ना हो, वहां लफ्ज इस्तेमाल होता है वली। तवज्जो फरमा रहे, दो अशिया के दरमियान ऐसा रब्त के जिसमें कोई गैर शामिल ना हो, दरमियान में फासला ना हो, वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल होगा वली का। अभी आप बैठे हुए हैं तो मैं अरबी में कह सकता हूं जलसा मसलन हसनुन व अली, अली और हसन बैठे हैं, मुमकिन है फासला हो, मुमकिन है फासला ना हो। लेकिन जब मैं कहूंगा कि जलसा अलीयुन व यलीहिल हसन, अली बैठे हैं लेकिन साथ हसन भी बैठे हैं, जब यली का लफ्ज आएगा वली से तो यानी मतलब ये कि दोनों के दरमियान फासला नहीं रहा। यह है रिश्ता विलायत। जब वली और मुतवल्ली के दरमियान कोई फासला ना हो तो इसको कहते हैं रिश्ता विलायत मुस्तहकम हो गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। अब जितना जितना फासला बढ़ता चला जाएगा ये रिश्ता कमजोर पड़ता चला जाएगा। जितना फासला कम होगा समझ लें कि आपका अपने मौला के साथ राबता मुस्तहकम होता चला जाएगा। अब ये फासला कौन सा फासला है, मैंने पहली मजलिस में इशारा किया था और बहुत जल्दी से समझा करके गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन आज दोबारा से उसको तफसील से बयान करूंगा क्योंकि आज मेरे मौजू से मरबूत है। वो क्या फासला है? हमारे मौला कौन है? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम गुलाम हैं और हैं भी, और इस पर हमें फख्र भी है, नाम भी रखते हैं गुलाम अली, ठीक है ना। हम क्या हैं? गुलाम हैं। हमारे मौला कहाँ हैं? बोलिए, नजफ अशरफ में। ऐसा ही है ना, अली के मवाली यही बोलेंगे ना। अच्छा, तो फासला तो बहुत हो गया। कितना फासला हुआ? मौलाना हजारों किलोमीटर का फासला हो गया, कई हजार किलोमीटर का फासला। तो ये तो रिश्ता विलायत कच्चा पड़ रहा है। बैठिए, रिश्ता विलायत कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। या हम कहें कि नबी हमारे मौला है, यकीनन हमारे मौला है। कहां पर है मौलाना? मदीने में है। तो अब क्या करें? रिश्ता विलायत को पक्का करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए हम मदीने पहुंचे, नबी के हाथ पे तजदीद अहद करें, तजदीद बैअत करें। क्या ऐसा है? सन्नाटा छा गया है। सन्नाटे का मतलब दो ही मतलब होते हैं, या सो रहे हैं या सोच रहे हैं। सो तो नहीं रहे आप, सोच जरूर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बातें अगर पहुंच रही हैं तो एक मरतबा फिर सलवात पढ़ें। मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था, बहुत से लफ्ज हम बोलते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। सुबह शाम हम ये लफ्ज़ वली 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 बोलते हैं, विलायत बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम ये मफ़हूम इससे ना आशना है।
جانتے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یا اگر جانتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت جانتے ہیں. تو ولی کا مطلب کیا ہوا؟ فاصلہ کم ہو، بغیر فاصلے کے ہو. جتنا فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا رشتہ ولایت اتنا مستحکم ہوتا چلا جائے گا. جتنا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا ولایت کا رشتہ کھوٹا پڑتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی عبادتوں میں قربتاً الی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ روح عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ قصد قربت کرتے ہیں. کون سی عبادت کے لیے؟ کہیں کہ مولانا آپ ہی لوگوں نے بتایا ہر عبادت کے لیے. جب بھی کوئی عبادت کرو جب تک اس میں قصد قربت کی نیت نہیں ہوگی وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. جہاد کرتا ہوں اللہ کی راہ میں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں اس کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے نیت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. ہر بات میں قربتاً الی اللہ، ہر بات میں قربتاً الی اللہ. تمام کی تمام عبادات میں قربتاً الی اللہ کہتے ہیں. یعنی کیا؟ قربتاً الی اللہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کہاں ہے؟ سوال ہے. سناٹے میں ابھی بھی آپ اللہ کہاں ہے پھر؟ بھائی 60 سال سے ایک بزرگ 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں 5 جگانہ نماز میں وہ قربتاً الی اللہ کہتے ہیں پروردگارہ تیرے نزدیک ہو جاؤں. مجلس میں آ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، مجلس میں بیٹھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، عزاداری کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ. کب سے کر رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ جب اللہ سے پوچھو تو اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو وہ ہیں کہ جو اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. جب وہ کہتا ہے میں قریب ہوں اور ہم بھی کہے جا رہے ہیں قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ، یہ مذاق کر رہے ہیں اپنا یا کسی اور کا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، یا اگر سوچا ہے تو بس ایسے ہی ادھر سے گزر گئے ہیں، اس کا جواب نہیں پتا. آج میری کوشش ہوگی کہ اس جواب کو یہاں سے حاصل کر کے اٹھے، اور اگر آج یہ جواب پہنچ گیا تو آج کے بعد کی جتنی عبادتیں ہوں گی، جتنی بھی عبادتیں ہوں گی، یہاں بیٹھنے کا فلسفہ بھی پتہ چل جائے گا، سینے پر ہاتھ مارنے کا فلسفہ بھی پتہ چل جائے گا، نعرہ تکبیر کا پتہ بھی چل جائے گا اور نعرہ حیدری کا پتہ بھی چل جائے گا. توجہ ہے؟ میں خواہ مخواہ کی علمی بحثیں چھیڑ رہا ہوں. بڑا آرام سے اور بڑا آسان تھا میرے لیے، میں وہ جوڈو کراٹے والی مجلسیں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں چاہتا ہے کہ پڑھے لکھے مجمع کا وقت ضائع کریں. چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں ہم کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھیں، اور وہ بھی معرفت کے باب میں ہر روز ہمارے ایک باب میں اضافہ ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. نہیں، ایک اور جگہ پہ واقعاً اگر صرف قرآن کی آیات کو ہم دیکھیں نا تو صرف اسی پہ بولتے چلے جائیں تو لطیف نکات ہیں، بہت لطیف نکات. اللہ فرماتا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ کہاں پر ہے؟ ایک جگہ کہہ رہے کہ میں تیری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، ایک جگہ کہہ رہے کہ میں انسان اور اس کے قلب کے درمیان ہوں. کہاں ہوں؟ اس کے قلب اور انسان کے درمیان ہوں. کتنا نزدیک ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست کو بتا رہے تھے، ہارٹ سرجن تھے، وہ کہہ رہے کہ مولانا جب ہم آپریشن کرتے ہیں نا، آپریشن کرتے وقت وہ جو وینز دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے کلپ لگا دیتے ہیں. آگے کلپ لگانے کے بعد دل جو ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور جسم جو ہے وہ مشین پر
चल रहा होता है, बहुत तवज्जो। और फिर जो भी हमने उसमें रिपेयरिंग करनी होती है, दिल की रिपेयरिंग करते हैं। अगर कोई इसके अलावा आपको बताता है तो वो झूठ बोलता है। काम हमारा सारा ये होता है कि हम उस दिल को रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, उसको साथ जोड़ते हैं। जब जोड़ देते हैं तो फिर दिल पंपिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन पता नहीं होता कि ये दिल पंप करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि दरमियान में है खुदा। अगर उसकी मर्जी हुई तो ये दिल दोबारा धड़केगा, मगर ना दिल धड़केगा नहीं। इन्नल्लाह यहूल बैनल मर्इ व क़ल्बिह, अल्लाह कहता है मैं कल्ब इंसान और इंसान के दरमियान में हूं, यानी तेरे दिल से भी ज्यादा अहम हम हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना नजदीक परवरदिगार, और हम क्या कहे जा रहे हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह, क़ुर्बतन इलल्लाह, क़ुर्बतन इलल्लाह। ये कहते कहाँ हैं हम? नीयत में। ऐसा ही है ना, सबसे पहला हमारा रुकन क्या होता है, नीयत का होता है। और ये नीयत भी अजीब है अजीज़ों, नीयत के बारे में भी आज तक हमें सही बात पता नहीं चली है। हम क्या कहते हैं, नीयत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज फजर की, पीछे फला फला इमाम के, क़ुर्बतन इलल्लाह। क्या ऐसे ही है नीयत? और हमारे बच्चे भी यही सीखते चले जाते हैं। नीयत कर रहे हैं, इतनी लंबी नीयत, और उसकी तरतीब को बरकरार रखने के लिए इतनी देर में इमाम साहब जो है वो रुकू से भी उठ गए, रकत गई। एक बड़ा मशहूर वाक़या है आयतुल्लाह बरोजर्दी का। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले ईरान में, यानी हमारे ईरान में जाने से पहले की बात है, वहाँ उमूमी हम्माम हुआ करते थे। उमूमी हम्माम का मतलब ये होता था कि चूंकि घरों में हम्माम नहीं होते थे तो वो हम्माम में जाकर के नहाया करते थे। एक साहब जो है वो गुस्ल इर्तिमासी करना चाहते थे। गुस्ल इर्तिमासी क्या होता है? एक होता है गुस्ल तरतीबी, कि जो आप घर में शावर से लेते हैं कि 3 मरतबा सर को धोया, दाएं हिस्से को धोया, बाएं को धोया। इर्तिमासी ये होता है कि एक ही बार में आप छलांग लगाते हैं और आपका गुस्ल हो जाता है। वो छलांग लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, नहीं हुई। फिर छलांग लगाते हैं, बाहर आते हैं, अब की भी नहीं हुई। एक बूढ़े मियाँ देख रहे हैं साथ साथ, फिर मुंह में मिनमिनाते हैं, कुछ छलांग लगाते हैं, अब के भी नहीं हुई। इन्होंने पूछा भाई क्या नहीं हुई? का वो नीयत नहीं हुई कि जिस वक्त हम छलांग लगा रहे थे गुस्ल वाजिब की, गुस्ल इर्तिमासी की, वो नीयत नहीं हुई। कहा कैसे नहीं हुई? कहा वो हम ये कह रहे होते थे, समझ में नहीं आ रहा होता था कि कहते हुए छलांग लगाएं, कहकर छलांग लगाएं या जाकर छलांग लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहा ये तुमसे कहा किसने? कहा आयतुल्लाह बरोजर्दी का मैंने फतवा पढ़ा है। कहा गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा। जैसे ही उसने ये सुना ना तो उसने एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये दाढ़ी वाले मौलाना को थप्पड़ लग गया। जाहिर है ये वहां तो ये ऐसे ही थे, नहाने वालों में आए हुए थे। कमाल है गैरत मराजी, और उन अफराद की गैरत पे मैं सदके जाऊं कि जरा सा मर्जा के खिलाफ किसी ने बात की, जोर से थप्पड़ मार दिया। और हमारे सामने कितनी बकवासियात होती रहती हैं और हम चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं। खैर वो नहाने चले गए, मौलाना साहब जो थे बाहर निकले तो इनकी भी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से गुस्ल हो चुका था। जब वो बाहर निकले, सर पे अमामा रखा, लिबास पहना, तो कहा ये साहब कौन है? कहने लगे ये आयतुल्लाह बरोजर्दी है। आयतुल्लाह बरोजर्दी है। अब माफी मांगे तो कैसे मांगे? पीछे पीछे चल पड़े। कहा वो हुजूर वो मुझे नहीं पता, आप ही की तो तौज़ीह में पढ़ा था हमने, तो माफ कर दें। कहा एक शर्त पे माफ करूंगा। कहा किस शर्त पे?
کہا 1 ہفتے 2 ہفتے تک جتنے غسل کرو گے نیت نہیں کرو گے ان میں نیت نہیں کرو گے، اور پھر مجھ سے آ کر کے معافی مانگنا۔ 2 ہفتے بعد آیا، کہا ہاں بتاؤ، کہا جتنی مرتبہ کوشش کی کہ نیت نہ کروں ایسا ہوتا ہی نہیں، کہا اسی کا نام تو نیت ہے۔ یہ ہاتھ کی جب آستینیں آپ نے چڑھائی اور واش بیسن کی طرف جا رہے ہیں، در حقیقت یہی نیت تو ہے۔ جب گھر سے چلے تھے کالا لباس پہن رہے تھے، یہ تو نہیں منہ سے کہہ رہے تھے قربتاً اللہ قربتاً اللہ، یہ فقط آپ کا گھر سے چلے آنا ہی نیت ہے، یہی نیت ہے۔ یقین مانے اس کے علاوہ اگر کوئی، حتیٰ بعض مراجع نے منع کیا ہے کہ یہ منہ سے منمنانا شاید باعث اشکال ہو سکتا ہے آپ کا عمل باطل ہو جائے۔ کیوں؟ درست طریقے سے نہیں بول پائے۔ وہ آدھے لہجے کی جو نیت ہے کہ میں کس کام کے لیے، تو پھر کہیں گے اچھا تو پھر وہ مولانا وہ جو تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے، وہ جو توضیح المسائل آپ خود لا کر کے ہمیں پکڑاتے ہیں کہ یہ پڑھیں، اس میں بھی تو لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کر کیا رہے ہیں، جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو، وہی تو نیت ہے۔ تو نیتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ قربتاً اللہ کتنی دور ہے ہم سے، پھر سارے مطلب آ جاؤ اپنے، اللہ ہم سے دور ہے، وہ کہتا ہے میں نزدیک ہوں، اتنا نزدیک ہوں کہ شہر کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، اتنا نزدیک ہوں کہ دل اور انسان کے درمیان ہوں، اور ہم کیے جا رہے قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ۔ یہ فاصلے 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ ایک ظاہری فاصلہ ہے، ایک باطنی فاصلہ ہے۔ ظاہری فاصلہ کیسا ہوتا ہے؟ ظاہری فاصلے میں یہ ہوتا ہے کہ 2 اشخاص کے درمیان فاصلہ یا 2 اشیاء کے درمیان فاصلہ اگر ایک طرف سے کم ہو تو آٹومیٹیکلی دوسری طرف سے کم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے اسلام آباد کی طرف سفر شروع کیا، آپ نے سفر شروع کیا تو آٹومیٹیکلی وہ سفر کم ہوتا چلا جائے گا، فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ظاہری۔ وہ ایک جھوٹا نبی تھا نا، تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ایک مسلمان نے کہا کہ ہمارے نبی وہ تھے، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ ہمارے نبی اگر شجر کو حکم دیتے تھے، درخت کو حکم کر دیتے تو وہ نزدیک چلا آتا تھا، تم ایسا کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ اگر تم سچے نبی ہو تو۔ کہنے لگا نہیں، میں بڑا منکسر مزاج نبی ہوں، میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ نبی ہوں، میں خود ہی چلا جاؤں گا، درخت کو کیوں اتنی زحمت دوں۔ بہرحال فاصلہ تو کم ہو گیا نا، فاصلہ کم کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہری فاصلہ یہ ہے، لیکن باطنی فاصلہ کسی اور فاصلہ ہوتا ہے۔ باطنی قربت اور قسم کی ہوتی ہے۔ سمجھاؤں دنیا میں سب سے بہترین مثال ماں اور بچے کی مثال۔ ماں اپنے بچے کے کتنی نزدیک ہوتی ہے بتائیے، تصور کر سکتے ہیں؟ یا میں ماں باپ دونوں کی بات کروں، اپنی اولاد کے کتنے نزدیک ہوتے ہیں، تصور ممکن نہیں ہے۔ ایک ماں باپ بغیر کسی گلے شکوے کے 4 بچوں کو جوان کر لیتے ہیں، اتنے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان چاروں کے لیے ماں باپ کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کتنے نزدیک تھے، یہ اولاد کتنی دور ہے، محسوس کریے گا ذرا اس نقطے کو۔ یہ اولاد کتنی دور ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا وہ ذرا دعا کیجئے گا، ہمارے لیے رزق میں وسعت نہیں ہوتی، ہمارا رزق کشادہ نہیں ہوتا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ او بھائی یہ ماں باپ سے فاصلہ کم کر لو، تمہارے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، رزق میں وسعت بھی آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ باطنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ظاہری فاصلے
اور قربتیں یہ معنی نہیں رکھتی ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے تھے، بہت توجہ میں اشارتاً کنایتاً گزرنا چاہتا ہوں اور گزر جاؤں گا بھی، لیکن اہل معرفت اگر نہ تڑپے تو مزہ نہیں ہے. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پیغمبر کے جسمانی اعتبار سے بہت نزدیک تھے. توجہ فرمائیے گا آخری فرد مجمع تک. کتنے ایسے افراد تھے جو جسمانی اعتبار سے نزدیک تھے، لیکن روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے کتنے دور تھے. نہیں، میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا. میں قرآن پڑھوں گا ایسی خواہ مخواہ میں تاریخ کو کوئی واقعہ بیان کر دوں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون. پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اذا جاء المنافقون. منافق جب آتے ہیں، بعد میں آنے والا کہہ دے کہ ہاں آئے، پتہ نہیں پیغمبر کے پاس آئے، ادھر گئے ادھر گئے، معلوم تھوڑی ہے. اذا جاءک، آپ کے پاس جب آئے، یعنی پتہ چل گیا کہ پیغمبر کے نزدیک آتے ہیں. ظاہر جب نزدیک آتے ہیں اور اگلا جملہ یہ شہادت بھی دیتے ہیں، وَيَشْهَدُ کیا؟ انَّكَ الرَّسُولُ، کہ تو رسول ہے اللہ کا. گواہی بھی دیتے ہیں، غلط گواہی دے رہے ہیں. اچھا، جب اتنی اہم گواہی دے رہے ہیں، پیغمبر کے پاس بھی آ گئے ہیں، کتنے پاس آئے ہوں گے؟ مصافحہ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، معانقہ بھی کیا ہوگا. اس سے زیادہ نزدیکی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنی نزدیکیاں تھیں، لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ اذا جاءک. بھائی صحابی ہونے کی ساری شرطیں پوری کر لی تھی نہیں کی تھی؟ آئے، معانقہ کیا، شہادت دی، گواہی دی. کس چیز کی؟ رسالت کی. ادھر سے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن گواہی میں جھوٹے ہیں. جسمانی اعتبار سے نزدیک ہیں، باطنی اعتبار سے اتنے دور ہیں کہ اللہ نے منافقت کی مہر لگا دی ہے. ایک وہ ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے نزدیک ہے، بہت توجہ. ایک وہ ہے کہ جو آیا نبی کو ملنے مدینے، نبی نہیں ملے، واپس چلا گیا. نبی واپس آئے، کہا مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ ہے جسمانی اعتبار سے دور ہے لیکن روحانی اعتبار سے اتنا نزدیک ہے کہ نبی کو اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے. نہیں، ولی کے نزدیک ہونا کتنا ضروری ہے؟ جنگ صفین میں پتا چلا. مولائیو سر اٹھاؤ. جنگ صفین میں پتا چلا کتنے افراد تھے جو مولا کے نزدیک تھے. 30-40 ہزار کا لشکر. لیکن جیسے ہی دشمن نے نیزے پر قرآن کو چڑھایا ہے، ان نزدیک والوں کا پتہ چل گیا. فوراً ہی تلواریں سونت لی اور کیا کہا؟ علی کی گردن پہ رکھ دی. یہ وہ ہیں جو جسمانی اعتبار سے نزدیک تھے لیکن قلبی اور باطنی اعتبار سے اتنے دور تھے. اور اس کی کیا دلیل چاہیے کہ خود مولا کے اوپر تلوار کھینچ لی. لیکن ایک اور بھی ہے جو تلوار چلاتا بھی ہے تو علی کی مرضی سے، لیکن جب حکم ہوتا ہے مالک واپس آ جاؤ، نزدیک تھا کہ دشمن کو قتل کر دیتا لیکن مولا کا حکم آ گیا. تلوار چلی بھی علی کی مرضی سے، تلوار رکی بھی علی کی مرضی سے. یہ وہ تھا کہ جو علی سے جسمانی اعتبار سے بھی نزدیک، روحانی اعتبار سے بھی نزدیک ہے. تو حضور 4 قسم کی صورتیں متصور ہیں. یا جسمانی اعتبار سے دور ہوگا، روحانی اعتبار سے نزدیک ہوگا، یا اس کے برعکس
روحانی اعتبار سے نزدیک ہوگا، جسمانی اعتبار سے دور ہوگا. دو صورتیں بن گئی، جسمانی اور روحانی اعتبار سے دونوں سے دور ہوگا، جسمانی اور روحانی اعتبار سے دونوں سے نزدیک. پانچویں صورت بن نہیں سکتی. ہمارے لیے کون سی اہم ہے؟ ہمارے لیے دو اہم بہت زیادہ ہے. جسمانی اعتبار سے بھی نزدیک ہو، روحانی اعتبار سے بھی نزدیک ہو. تو کیا کہنا ہے؟ نور علی نور، نور علی نور. روحانی اعتبار سے نزدیک ہے، جسمانی اعتبار سے دور ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. آپ اس وقت جسمانی اعتبار سے دور ہیں، روحانی اعتبار سے انشاءاللہ کے نزدیک ہیں. ابھی 40 پر کتنے لوگ جائیں گے؟ جا رہے ہوں گے نا. جسمانی اعتبار پہ اپنے آپ کو نزدیک کرنے کے لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ بہت زبانیں چلتی ہیں ہماری. ارے جی فلاں بھی 40 پہ گئے ہوئے ہیں، جی فلاں بھی دیکھو کس طریقے سے 40 پہ گئے ہوئے ہیں زیارت کے. کوئی کسی طریقے سے جائے، امریکہ سے جائے، یورپ سے جائے، پنجاب کے کسی دیہات سے جائے یا کسی شہر سے جائے، کسی طریقے سے بھی جائے، معصومین نے یہ ایسے افراد کی جو روحانی اعتبار سے تھوڑا دور ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، ان کی لاج رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی قلب کا مریض ہو. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ دل کی تشفی کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. کبھی ہسپتال میں گئے آپ؟ کب؟ بہت مرتبہ. یقین مانے صحت مند افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جو کربلا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گھمنڈ کا مریض ہو، کربلا کہتی ہے ادھر آ شفا دوں گی. ہو سکتا ہے کوئی غیبت کا گنہگار ہو، مریض ہو، کربلا کہتی ہے میرے سے بڑا ہسپتال نہیں ہے، ادھر آ شفا ملے گی. کربلا شفا ہے سب کے لیے. کسی کو زبان درازی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیوں آ گیا. وہ تو غنی بنانے کے لیے آئی ہے. کربلا تو شفا دینے کے لیے آئی ہے سب کو. کربلا شفا یاب ہونے کے لیے جاتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو جسمانی طور پہ بھی وہاں جاتے ہیں، روحانی طور پہ بھی آتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے ان کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے معصومین نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا ہے، ہماری بھی عزت رکھی ہے. 40 کی ابھی آپ زیارت پڑھیں گے. کیا کہا جاتا ہے؟ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت پڑھنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اگر جا سکتے ہو تو وہاں جا کر کے زیارت پڑھو. نہیں پڑھ سکتے تو کہیں ہو دنیا کے کونے میں، فقط ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے صرف ایک جملہ کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ. قسم بخدا مومن کے لیے وہی ثواب ہے جو کربلا میں جا کر کے کوئی سامنے شش گوشی قبر کے سامنے امام کو سلام کرتا ہے. وہی ثواب لکھا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حیدری. بس معلوم ہوا کہ ظاہری اعتبار سے فاصلہ اور ہوا کرتا ہے، باطنی اعتبار سے فاصلہ اور ہوا کرتا ہے. ولایت کیا کرتی ہے؟ یہ مولا اور بندے کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے تو ہم صبح و شام ولایت ولایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ولایت اگر نہ ہوگی بندہ خدا سے دور ہو جائے گا. یہ ولایت اگر نہ ہوگی تو بندہ رسول سے دور ہو جائے گا. یہ ولایت اگر نہ ہوگی تو بندہ اپنے مولا سے دور ہو جائے گا. یہ ولایت ہے جو قریب کر رہی ہے. کچھ کو جسمانی اعتبار سے نزدیکی مل رہی ہے، کچھ کو باطنی اعتبار سے. خوشا بحال ان افراد کے کہ جو جسمانی طور پہ بھی اپنے امام کے نزدیک اور روحانی طور پر بھی اپنے امام کے نزدیک. بس عزیزو، آج
चौथी मुहर्रम गुजर गई, 5वीं की शब निकली। आपसे गुजारिश है बहुत मोहतात रहा करें, खास तौर पे जब सफ़े अज़ा में बैठा करें, क्योंकि जहां आप बैठे हैं ना, कोशिश करें कसदन किसी को चोट भी ना लगे, क्योंकि इस सफ़े अज़ा में पैगंबर भी होते हैं, जनाब अमीर भी होते हैं, जनाब सैयदा भी होती हैं, और मेरी माएँ बहनें भी सुन ले, जनाब सैयदा के साथ 4 साल की एक बच्ची भी होती है। और वो बच्ची पूछती है कि ये मोमिन क्यों रो रहे हैं, दादी अम्मा ये मोमिन क्यों रो रहे हैं, किसको रो रहे हैं? तो बीबी फरमाती है, सकीना ये तुम्हारे बाबा की प्यास पर रो रहे हैं, ये तुम्हारे बाबा की शहादत पे रो रहे हैं। बहुत ज्यादा एहतियात की जाए। जब बीबी इस दुनिया में आई है ना, तो जनाब सैयदा बीबी को हुजूर की खिदमत में लेके गई। कहा बाबा बेटी हुई है, क्या नाम रखें? कहा हसन और हुसैन की मर्तबा भी मैंने खुदा पर सबकत नहीं दी थी, अभी भी वही का इंतजार कर रहा हूं जो मेरा परवरदिगार नाम रखे। हजरत जिब्राइल आए, कहा परवरदिगार कहता है कि इस बीवी का नाम, इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखे। माना पता है आपको ज़ैनब का क्या मतलब है? इब्रानी लफ्ज़ है, इब्रानी में कहते हैं मुसीबतों का काबा। मैंने लफ्ज़ पढ़ दिया, आपने सुन लिया। असीज़ो, हम रोज़ बरोज़ मक़तल हुसैन के नज़दीक होते चले जा रहे हैं। अब तो मसाइब की ज़रूरत भी नहीं है। मुसीबतों का काबा, काबा क्या होता है? जिसके गिर्द तवाफ किया जाता है, वो ज़ात जिसके गिर्द मुसीबतें तवाफ करती हैं, उसको कहते हैं ज़ैनब। 3.5 साल की थी। हुजूर की आदत थी कि हर रोज फजर की नमाज के बाद आकर के बीबी के दरवाजे पे कहते थे, अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वह व मअदिन अर्रसाला। सलाम हो आप पर ए खानवादाए अहले बैत। तो कभी इमाम हसन दरवाजे पे तशरीफ ले जाते थे, कभी इमाम हुसैन तशरीफ ले जाते थे। आज अजीब मौका आया, जैसे ही पैगंबर आए, सलाम किया, तो 3.5-4 साल की बच्ची दरवाजे पे पहुंच गई। कहा ज़ैनब आप? गोदी में उठाया, माथे का बोसा लिया। कहा बेटी आप क्यों तशरीफ लाई? कहा नाना जान मैंने रात में एक ख्वाब देखा है। मैंने मादर गिरामी को बताया, उन्होंने कहा नाना जान अभी आएंगे, उनसे इसकी ताबीर सुनना। कहा बेटा क्या ख्वाब देखा? कहा बाबा नाना जान मैंने ख्वाब में देखा एक सहरा है जिसमें तेज आंधी चल रही है, इतनी तेज आंधी चल रही है कि मेरे कदम उखड़ रहे हैं। नाना जान मैंने दूर एक दरख्त को देखा, मैंने चाहा उसकी पनाह लूं, जैसे ही मैं उस दरख्त के पास पहुंची वो दरख्त उखड़ गया। नाना जान मैंने एक और दरख्त देखा, मैं उस दरख्त की तरफ गई कि उसकी पनाह लूं, वो दरख्त भी उखड़ गया। फिर मैं तीसरे दरख्त की तरफ गई कि उसकी पनाह लूं, लेकिन वो भी उखड़ गया। ये कहकर बीबी खामोश हो गई। लेकिन नाना जान ये ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ, ख्वाब अभी जारी है। कहा बेटा सुनाओ। कहा नाना जान हवा इतनी तेज चली कि मेरी चादर सर से उतर गई। अजरुकुम अल्लाह। नाना जान मेरे सर से चादर उतर गई। नाना जान इस ख्वाब की क्या ताबीर है? कहा बेटी ये 3 दरख्त जिनकी पनाह में तू गई है,
تیرا بابا علی ہے، تیرا بھائی حسن ہے، تیرا بھائی حسین ہے، جن کی پناہ میں تو گئی لیکن وہ چلے گئے، تو تنہا رہ گئی، لیکن ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ تیرے سر سے دشمنوں نے چادر بھی چھین لی۔ عزیزو، جب دنیا سے پیغمبر گئے ہیں نا تو جناب زہرا رونے کے لیے موجود تھی۔ جب جناب زہرا گئی ہیں تو جناب امیر موجود تھے۔ جب جناب امیر دنیا سے گئے جناب امام حسن موجود تھے۔ جب امام حسن دنیا سے گئے ہیں تو اور کوئی نہیں تھا، امام حسین موجود تھے، لیکن تنہا بی بی زینب اولیاء ہے کہ جس نے نانا کے زخم بھی دیکھے، جس نے ماں کا زخمی پہلو بھی دیکھا، جس نے بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیکھے، جس نے حسین کے گلے پہ چلتا خنجر بھی دیکھا۔ زینب یعنی مصیبتوں کا کعبہ، زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے۔ عزیزو، بڑی تسلی سے سنیے گا، میں بہت تسلی سے پڑھوں گا۔ جی ہاں، کون بی بی؟ اتنی مصیبتیں دیکھنے والی بی بی۔ عجیب ہے عزیزو، جب یہ قافلہ چلا ہے نا مدینے سے، ایک یا دو منزل دور گئے ہوں گے، رکے ہیں، پیچھے سے کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار چلے آ رہے ہیں۔ آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے امام بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، چونکہ امام ہیں کیا مجھے اجازت ہے میں جناب زینب سے ملاقات کر لوں؟ غربت دیکھیں اس خاندان کی، شوہر ہے، اجازت مانگ رہے، کہا تم حاکم ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اجازت مانگنے کی، جاؤ جا کر کے مل لو۔ جیسے ہی ملے ہیں جناب زینب اولیاء سے، کہتے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں سفر پہ، اگر کبھی حسین پہ مشکل وقت آ جائے تو حسین کا صدقہ دینا۔ کہا عبداللہ، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، لیکن میرے بھائی حسین کا صدقہ آپ کا مال ہوگا، کتنا مال دے دیں گے؟ کہا نہیں، یہ اون میری طرف سے صدقہ ہوگا، محمد آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ جب کبھی حسین پہ مشکل وقت آن پڑے، عزیزو، چلتے 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 مرحلے گزرتے گئے، اور ایک مرتبہ شب عاشور آئی۔ امام دائرہ لے کر کے تمام خیام میں کی طرف سے گزر رہے ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، کل صبح تمہیں چچا پہ قربان ہونا ہے، کل صبح تمہیں جا کر کے مولا پر قربان ہونا ہے۔ ہر ماں اپنی ایک ایک نشانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بال سنوار رہی ہے، اس کے ناز کر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک خیمے کے سامنے رکے۔ خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب اولیاء اپنے دونوں بچوں کو کہہ رہی ہے، خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قربانی سے پہلے اکبر مارا جائے۔ اونو محمد، میری وصیت یاد رکھنا، اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو، عباس کے شاگرد ہو بچوں، کل مامو جان پہ قربان ہونا ہے آپ نے۔ پہلی وصیت یہ، دوسری وصیت کرتی ہوں، دیکھو یہ کربلا اکبر کی جاگیر ہے، تمہارے لاشیں اکبر کی جاگیر میں نہیں آنا۔ جب کربلا گئے ہو جا کر کے دیکھ لو ان محمد کے لاشیں کہاں دفن ہیں۔ دوسری وصیت، تیسری وصیت دیکھو، یاد رکھو، 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، تم اگرچہ جعفر طیار کے پوتے ہو، جانتی ہو، پوش شجاع ہو، اگر کبھی نہر کے پاس چلے گئے،
मेरे बच्चों पानी मत पीना। तीनों वसीयतें याद रखना। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुम मिनल बाकीन। अजीजों, जैसे ही ये बच्चे दिन हुआ है ना, देखिएगा मेरी तरफ, एक 9 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। कितना कद होगा? मामू जान के पास जाते हैं, देखिएगा मेरी तरफ, सिर्फ मामू जान को ये साबित करने के लिए कि हम बड़े हो गए हैं, अपनी एड़ियों को उठा करके सामने खड़े हो जाते हैं कि काश मामू जान हमें इजाजत दे दे, हम उन पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन मामू जान इजाजत नहीं देते, मामू जान इजाजत नहीं दे रहे। अजीजों, एक मर्तबा गिरिया करते हुए अपनी मादर गिरामी के पास आए हैं। कहा क्यों गिरिया करते हो? कहा मामू जान इजाजत नहीं देते। कहते तुम मेरी बहन की निशानी हो। कहा अब्बास। जैसे ही कहा अब्बास, मौला अब्बास दौड़ते हुए आए। जी आकाजादी फरमाइए। कहा हम भैया से मिलना चाहते हैं। कहा जी। कहा भैया मेरे बच्चों को इजाजत नहीं दे रहे। कहा कैसे इजाजत दे दूं? क्या तुम्हें पता है अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की क्या इजाजत है? कहा जी हाँ, जब चली थी एक मंजिल के बाद जब अब्दुल्ला आए थे तो वो यही कह करके गए थे कि एक मेरी तरफ से हुसैन पे कुर्बान कर देना, एक अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। ये वो वक्त आ गया भैया, हर तरफ से फौजों ने आपको घेर लिया भैया, आपकी गुर्बत नहीं देखी जाती। कहा अच्छा जाओ ना मोहम्मद, इजाजत है। अजीजों, मैंने अर्ज किया जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। भैया दोनों भाइयों ने हाथ में हाथ मिलाया और कहने लगे कि मैं मैमना से हमला करूंगा, भैया मोहम्मद तुम औसत मैसरा से हमला करना। हम दोनों मारते मारते ये मामू जान के जो सबसे बड़े दुश्मन है उमर इब्न साद, इसको कत्ल करेंगे। कमाल हौसला देखे 9 और 11 साल के बच्चों का। वारे हाशमी जवान अब्बास के शागिर्द लड़ते लड़ते अजीजों इतनी दूर चले गए कि कहते हैं 9-10 किलोमीटर दूर। और जैसे ही उमर साद के खैमे के नजदीक पहुंचे हैं, वही तरकीब के जो ये दुश्मन किया करते थे, झूठ बोल के कहा देखो तुम्हारी मां के खैमों पर किसी ने हमला कर दिया। जैसे ही और ने पलट करके देखा, एक लाइन ने गुर्ज मारा मेरे एक ने गुर्ज मारा, दूसरे ने तलवार मारी। अब तलवारों के और गुर्जों के वार होने शुरू हुए। एक मर्तबा आवाज दी मामू जान हमारी मदद को पहुंचिए। जैसे ही मौला ने आवाज सुनी, कहा अब्बास अकबर जल्दी चलिए। पहुंचे हैं, मोहम्मद दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन औन में रमक मौजूद थी। आंखें खोलते थे बंद करते थे, आंखें खोलते थे बंद करते थे। कहा औन, कहा मामू जान हमारी मामा जान किधर है, मादर गिरामी किधर है? माँ कहते वो माए मेरी बहनें जो पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं। और कहते हैं मेरी मादर गिरामी, मेरी मादर गिरामी। अब्बास जल्दी चलिए, अभी औन में रमक मौजूद है। जैसे ही दोनों को लेकर के आए, मोहम्मद का लाशा पेश किया है। कहा तमाम बीबियां अपने खैमों को छोड़ करके आ गई हैं, तमाम बीबियां। कहा जैनब किधर है? कहा नहीं मालूम। मौला जैसे ही वहां पहुंचे हैं, बीबी की हालत क्या है? मक्तल लिखता है कि बीबी सजदे में गई हुई है। शुक्रन शुक्रन या इलाही, शुक्रन शुक्रन या इलाही, परवरदिगारा तेरा शुक्र, ओ मेरे मारे गए हुसैन बच गया। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अजीजों, कहा बीबी औन आपको बुला रहे हैं, औन में अभी रमक बाकी है। बीबी आई, आंखों से घिरिया नहीं किया। जानते हैं एक मक्तल में लिखा है कि खुद मौला की आंखों में जब मौला ने ये मंजर देखा ना कि दोनों लाशों के दरमियान मां खड़ी हो गई,
تو مولا سے رہا نہ گیا, مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بچوں کو چھوڑ کے بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوئی, اپنی چادر سے بھائی کے آنسو صاف کر رہی ہے. بھیا یہ آپ پر قربان ہیں, زینب روئے گی نہیں. اللہم تقبل منی ھذا القربان, پروردگارا مجھ سے یہ قربانی قبول فرما. زینب نہیں روئی. عزیزو 11 محرم آئی, سارا یہ قافلہ جانے لگا, بھائی کو دیکھتی چلی جا رہی ہیں, اونٹ چلتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تن اکھیوں سے صرف اپنے بچوں کو دیکھا ہے, روئی نہیں. کہا بچوں اونو محمد, ماں کا آخری سلام, ماں جا رہی ہے. کمال ہے حوصلہ جناب زینب اولیاء کا. عزیزو کوفے پہنچی ہیں, شام پہنچی ہیں. شام میں ایک مرتبہ منادی نے ندا دی کہ تمام خواتین اپنے اپنے سرپرستوں کے اپنے اپنے بچوں کے سر وصول کریں. ایک مرتبہ ایک سر آیا جو نیزے پر نہیں تھا, تھیلے میں موجود تھا. وہ سر کس کا تھا؟ وہ میرے غازی کا سر تھا. معلوم ہے یہ سر تھیلے میں کیوں تھا؟ علماء لکھتے ہیں کہ میرے غازی کے سر پہ اتنے گرز مارے ہوئے تھے کہ سر اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ اسے نیزے پر چڑھاوے. ایک مرتبہ 2 سر اور آئے, اعلان ہوا یہ سر کس کے ہیں, وصول کر لے. ایک مرتبہ اعلان ہوا, کوئی نہیں بولا. دوسری مرتبہ اعلان ہوا, کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب فضہ نے یہ جملہ سنا, کہا خاموش, ان کی ماں موجود ہے, یہ سر مجھے دے دے. جناب اون اور محمد کے سر آئے. خدا کسی ماں کو یہ وقت نہ دکھائے عزیزو, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. جناب زینب اولیاء کے سامنے وہ چاند چہرے سامنے آئے, لیکن مقتل لکھتا ہے کہ بی بی روئی نہیں. چہروں کو دیکھا اور منہ پرے کر لیا. عزیزو اعلان ہوا کہ سب کو رہائی ملے گی. کہاں جانا ہے؟ کہا ہم اپنے بھیا حسین کے پاس جائیں گے. 40 پہ پہنچی ہیں. 3 دن تک مورخین لکھتے ہیں کہاں پہنچے؟ کربلا میں, اور رہیں 3 دن تک صرف اور صرف اپنے بھائی کا پرسہ دیا ہے اور پرسہ لیا ہے. اونو محمد کیا ہوئے بی بی خاموش چپ کر کے چلی آئی ہے واپس مدینے. عزیز سب سے پہلے قبر رسول پر گئی ہے. مورخ لکھتا ہے بی بی اتنا روئی کہ بی بی کو دیکھ کے مدینے والے روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ بی بی کے مسیح کی آواز کسی کو نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ بی بی خاموش ہوئی اور بی بی کہتی ہے میرے نانا اگر یہ نام رب نہ ہوتے تو یہ میں اپنی کلائیاں آپ کو دکھاتی. ارے آپ کے بعد آپ کی زینب پہ کس طرح سے تازیانے لگائے. بس عزیزو آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام. ایک مرتبہ نانا کے بعد مادر گرامی کے پاس گئی ہیں, ماں سے خوب گلے شکوے کیے ہیں, واپس گھر آئی ہیں, ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی. جیسے ہی حسین کے گھر پہنچی ہے نا, جناب عبداللہ کا حکم گیا زینب اولیاء سے کہیں گھر تشریف لے کر کے آئے. گھر کا جب جناب عبداللہ کا حکم ہوتا ہے تو موڑ نہیں سکتی. آئی ہیں سر پہ برقع رکھے. جیسے ہی دروازے پہ آئی ہیں عزیزو آخری جملہ, دروازے سے داخل ہوئی ہے, ماں کی ممتا ایک مرتبہ جاگی ہے. نظر پڑی ہے ان 2 چھوٹے چھوٹے مسلحوں پر, ایک اور کا مسلح, ایک محمد کا مسلح. ماں سے رہا نہیں گیا, او میرے اور, او میرے محمد, ارے یہ اجڑی کو, ارے بھائی کو روتی رہی, او میرے بچوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین